اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو شب برات کے مسنون وظائف و اعمال کے بارے میں بتاؤں گی، جو مسنون طریقہ اولیاء کرام اور ائمہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ سنتوں سے اخذ کیا ہے۔ 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھیں۔ اس رات کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کریں اور سورۃ یاسین کی کم از کم 3 مرتبہ تلاوت کی جائے، سورۃ دخان کی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ 14 شعبان کے دن بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی 3 آخری آیات 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی یہ فضیلت ہے، یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ دوسری اور 100 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس کی فضیلت ہے کہ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ادنی حاجت بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کے باعث انشاءاللہ رزق میں ترقی ہوگی۔ شعبان کی 15ویں شب میں 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ شعبان کی 15ویں شب 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 1 بار، سورۃ اخلاص 1 بار، سورۃ فلق 1 بار، سورۃ والناس 1 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات یہ ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فضیلت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے خواہ دنیاوی ہو یا دینی، یہ نماز بہت افضل ہے۔ سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ فائدے ہیں کہ ترقی رزق، درازی عمر اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا۔ سورۃ دخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا۔ اور کم از کم 1 تسبیح استغفار پڑھیں۔ کم از کم اس رات 100 مرتبہ دعائے حضرت یونس علیہ السلام پڑھیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کم از کم 1 تسبیح درود پاک کی پڑھیں۔ اس رات صلاتاً تسبیح کا ضرور اہتمام کریں اور ہو سکے تو روزہ بھی نفلی روزہ رکھیں، اور نفلی روزے اس ماہ شعبان میں بہت ثواب اور اجر ہے نفلی روزوں کا۔ حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہ دیکھا۔
حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر درود پاک محبت سے پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔